اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عزیز سامعات خیر و عافیت سے ہوں گی اور احسن طریقے سے آپ لوگ کی رمضان المبارک اللہ کی رضا میں، اللہ کی عبادت میں گزر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی کل ہم نے جو کہ 21 پارے کا خلاصہ کیا اور کل کے مضامین میں جو سورۃ العنکبوت کی باقی صورتوں باقی رکوع کا خلاصہ ہم نے دیکھا، جس کے اندر نصیحت کی گئی کہ نماز قائم کرو، اور اس کے ساتھ ہی حکم دیا جا رہا تھا کہ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو باطل ہے، اللہ کے ساتھ جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں، دین کو ناحق جھٹلا رہے ہیں، تو وہ سب گھاٹے کے اندر ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم نے کل کے مضامین میں پڑھا کہ ہجرت کر لی جائے ایسی جگہ سے جہاں دین کے احکامات کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہو، تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بلکہ ہی پارے میں ہم نے سورۃ الروم کی جو ہے سورۃ الروم کے مضامین اور خلاصے کو دیکھا، جہاں پر واضح طور پہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے فتح یاب ہونے کی پیشن گوئی کی تھی، اور روم کے فتح ہونے کی پیش گوئی فرما کر جو کفار یا مشرکین کے دماغ میں یہ بات تھی کہ کیسے ہوگا، تو اللہ رب العزت نے وہ اسباب کس طریقے سے پیدا کیے۔ تو ہم نے یہ تمام مضامین کو کل کی سورۃ الروم میں دیکھا، اور ساتھ ہی یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت بار بار کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، قدرتیں ہیں، ان کا بار بار تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی بے شمار نعمتیں دیکھنے کے بعد کوئی اندھا ہی ہوگا جو پھر بھی اللہ کو جھٹلا رہا ہے، اور اس بات پر اس کے اعتراضات ابھی بھی برقرار ہے کہ مردہ کو اللہ رب العزت کیسے زندہ کرے گا۔ اسی طریقے سے کل کے پارے کے اندر ہم نے سورۃ اللقمان دیکھی، جس کے مضامین کے اندر کفار جو کہ لقمان حکیم کو بہت زیادہ مانتے تھے، ان کی باتوں کو اپنے اقوال میں ذکر کرتے تھے، ان کی نصیحتوں کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے شرک نہ کرو، والدین کے حقوق پورے کرو،
نیکی کرو، نماز قائم کرو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا حکم دو، لیکن تم اس کے بالمقابل تمہارا کیا عمل ہے اس کی طرف دیکھو۔ اسی طریقے سے کل کے پارے کے اندر ہم نے سورۃ السجدہ کو دیکھا۔ سورۃ السجدہ کے مضامین کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی کہ یہاں بھی توحید اور آخرت کے جو مدلل انداز میں دلائل دیے گئے تھے اس کو ہم نے دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا بھی یہاں پر ذکر کرتے ہوئی بات ہمیں دوبارہ ازبر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ فوراً کسی قوم پر اپنا عذاب نہیں بھیجتا۔ اللہ رب العزت کا معاملہ رحمت کا بھی ہوتا ہے، اس کے بعد تنبیہ کے طور پہ ڈراتے ہیں، پھر ایک جو ہے اس کے بعد عذاب کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ کل ہی کے پارے کے اندر ہم نے سورۃ الاحزاب کو شروع کیا، جس کے اندر اس کے جو 3 واقعات، 3 مضامین تھے جس میں اس صورت کے اوپر بات کی گئی ہے، جیسے کہ متطبع بیٹی کے بارے کے اندر ازواج کے توسط سے جو احکامات عام خواتین کے لیے بھی ہیں اس کو ہم نے دیکھا، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بات بھی پڑھی کہ سورۃ الاحزاب کے اندر جو پورا واقعہ تھا جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، تو اس کی کیا کیفیت اور کیا صورت تھی۔ آج کا جو ہمارا پارہ ہے وہ وَمَن يَقْنُتْ یعنی کہ 22 کا پارہ ہے، اور اس پارے میں سورۃ الاحزاب کی جو باقی رکوع ہیں، جو 5واں رکوع کل شروع ہو چکا تھا، اس سے لے کر 9 رکوع یہ مکمل صورت انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ سبا 1 سے لے کر 6 رکوع، اور اس کے ساتھ ہی سورۃ الفاتحہ کے 5 رکوع مکمل اس صورت کے اندر ہم انشاءاللہ احاطہ کریں گے۔ اس کے ساتھ سورہ یاسین کی ابتدا ہوگی اس پارے کے اندر، جو کہ تقریباً 2 رکوع کے اوپر مشتمل ہے۔ تو آئیے سورۃ الاحزاب کا جو باقی حصہ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے رکوع کے مضامین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یہاں پر پاری کی ابتدا اس طریقے سے ہو رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس رسول کی تابع دار ہو کے رہے گی اور نیک عمل کرے گی تو اسے ہم اس کا ثواب دگنا دیں گے، اور اس کے لیے باعزت رزق تیار کیا جائے گا۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ جو ایک خصوصی معاملہ ہے اس کا بیان ہے، یعنی کہ ازواج مطہرات کا مقام عام عورتوں سے بلند ہے، اس لیے اگر وہ تقوی اختیار کریں گی تو انہیں ثواب بھی دگنا ملے گا، اور اگر وہ گناہ کریں گی تو اس کا عذاب بھی دگنا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کو پیغمبر سے جتنا قرب ہوتا ہے وہ اسے اپنے عمل میں اتنا زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ ازواج مطہرات کے توسط سے مسلمانوں کو یہ حکم، خواتین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہا کریں، جاہلیت کے زمانے کی طرح فضول مٹر گشت نہ کیا کریں، نماز اور زکوٰۃ پر کاربند رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کریں، گھروں میں رہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے آیات اور ارشادات سنتی ہیں ان کو یاد کریں، ان کی تلاوت کریں۔ تو یہ خواتین کے لیے خاص ہدایت تھی، کیونکہ یہاں پر یہ بات ہے کہ ایک خاص طور پہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ خواتین کو غیر محرم سے بات کرنے کا ایک طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے انداز میں جان بوجھ کے ایک نزاکت اور ایک کشش پیدا نہیں ہونی چاہیے، البتہ کوئی بد اخلاقی کیے بغیر ایک مناسب انداز سے جواب دینا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات اس لیے بتائی گئی ہے کہ عام گفتگو میں بھی خواتین کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ جو ہے ترنم کے ساتھ یا اشعار پڑھنے والا جو ایک انداز ہوتا ہے اس کو گنگنانا یا اس سے بات کرنا برا انداز ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ ایک بات بھی ہے کہ اس رکوع کے اندر یہ واضح فرما دیا کہ عورت کا جو اصل مقام ہے وہ اس کا گھر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت گھر سے نکل ہی نہیں سکتی، اس کا نکلنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ حاجت کے وقت عورت پردے کے ساتھ گھر سے باہر جا سکتی ہے، اپنے تمام کام کر سکتی ہے، اور جو بھی ضروریات زندگی میں اس کو مسائل درپیش ہیں وہ ان تمام کے لیے باہر جا سکتی ہے۔ لیکن اس فقرے کے اندر یہ ایک عظیم اصول بتایا ہے، وہ کیا ہے کہ عورت کا جو اصل فریضہ ہے وہ گھر اور خاندان کی تعمیر ہے، اور اگر ایسی سرگرمیاں جو اس مقصد کے اندر خلل ڈالتی ہیں اور اس انداز میں اصل زندگی کا مقصد کے خلاف ہوتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر جو ہے توازن کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور ظاہر عورت کا جو ایک مقام ہے، عورت کا مقصد حیات ہے وہ بڑا ہے، تو لہٰذا تمام خواتین کو اپنی ترجیحات کو دیکھ لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں کچھ خواتین کے دور حاضر کا یہ مسئلہ ہے، وہ یہ بات تو جانتی ہیں کہ گھر سے نکلنا، جاب کرنا
تو جائز ہے، لیکن یہ بات بھول جاتی ہیں کہ ان کی فرسٹ پریورٹی، ان کی ترجیحات سب سے پہلے ان کا گھر ہے۔ اگر گھر کا توازن یا گھر میں اولاد یا شوہر کی ضروریات کو مناسب طریقے سے انداز نہیں دے پا رہی ہیں، ان کو وقت نہیں دے پا رہی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہی ہیں، تو پھر یہاں پر یہ لمحہ سوچنے کا ہے کہ آیا کہ ہمارا یہ عمل قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا اس صورت کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر آیات بڑے احسن طریقے سے ان صحابیات کی خواہش پر، جو یہ کہتی تھیں کہ قرآن کریم میں مردوں کے مخاطب کے اعتبار سے تو پورا قرآن اور کافی صورتیں ہیں جس میں خاص طور پہ مردوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، کاش کوئی ایسی آیت بھی ہوتی جس میں عورتوں کو بھی مخاطب کیا جاتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بڑے احسن طریقے سے جہاں مردوں کو جن کاموں کا حکم دیا وہاں عورتوں کو بھی دیا، جیسے کہ فرمایا جا رہا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا ہی احسن طریقے سے وہ تمام امور کا خواتین کے لیے بھی ویسے ہی حکم دیا ہے جو مردوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے بھی وہی اجر ہے اور وہی تمام ثواب ہے کہ قیامت کے دن یہ تمام اس ثواب میں برابر ہوں گے۔ ان باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس رکوع کے اندر۔ سب سے پہلے تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو مرد یا عورت اللہ پر پختہ ایمان رکھے ہیں وہ اللہ کی اطاعت گزار ہوں، جو مرد یا عورت جو ہے قول میں سچے ہوں، اللہ کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر اور اثبات کرنے والے مرد ہو یا مرد عورت ہوں، جو مرد و عورت اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو مرد و عورت صدقہ خیرات کرتے ہوں، جو مرد و عورت روزے کے پابند ہوں، جو مرد اور عورت زنا سے دور رہتے ہوں، جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہوں۔ تو یہ تمام امور کرنے والے مرد ہوں یا عورت، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے اور قیامت کے دن ان کے لیے بڑے اجر کی جو ہے بشارت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس رکوع میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مل جائے اور اس کے بعد بھی اسے کرنے یا نہ کرنے میں اپنا اختیار سمجھے۔ یہ اصل میں یہ بات اس وجہ سے بھی تھی، اس کے پس منظر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کے لیے کسی خاتون سے رشتہ ان کو دیا، تو اس کے اندر وہ جو خاتون تھیں یا ان کے کوئی رشتہ دار وغیرہ تھے وہ شروع میں اس رشتے پہ راضی نہیں ہوئے۔ تو یہاں پر یہ بات، یہ تمام واقعات مفصل ہیں، تو ان پہ ایک مشترکہ یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ سے نکاح کا پیغام دیا ان میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن خاتون یا ان کے گھر والوں میں سے خاندانی یا مالی فوقیت کی وجہ سے شروع میں وہ رشتہ قبول وغیرہ نہیں کرتے تھے، تو غالباً وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنا ایک خاندانی رجحان تھا یا مالی قوت کی وجہ سے وہ رشتوں سے انکار کے رجحان جو تھا وہ ختم کرنا تھا۔ تو بہرحال اس اعتبار سے جو ہے اس میں یہ بات بھی تھی، اور یہ اختیار بھی تھا کہ اگر جو ہے خواتین کو مکمل اختیار تھا کہ وہ اگر وہ کسی رشتے کو ناپسند کرتی ہیں تو اس میں مکمل ان کو اجازت دی تھی، لیکن یہاں پر ایک جو حقیقی طرز عمل بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم، اللہ کا رسول کا حکم تمہیں کسی بات میں دے دیں تو اس میں تردد نہ کرو، کیونکہ اصل دین تو یہی ہے کہ اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر چھوڑو۔ تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی معاملے میں تمہیں کوئی حکم دے رہے ہوں تو اس کو بلا چونو چرا کرنا ہی اصل اطاعت خدا بندی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے اس رکوع کے اندر ایک خاص واقعہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے جاہلیت کی رسم جو تھی اس کو پسند نہیں کیا، اور وہ کیا تھا کہ وہ اپنے اور اس رسم کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے خلق مت کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور آپ نے اپنی ایک پھپھو کی بیٹی تھی حضرت زینب، ان سے ان کا نکاح کر دیا۔ دونوں کے مزاج مختلف تھے، اس لیے جو ہے اکثر وہ بیشتر ان میں رنجش رہا کرتی تھی۔ حضرت زید نے ان کو طلاق دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا اور وہ رک گئے اور نکاح کی مزید کوشش کی شروع کی، لیکن جب پھر بھی نکاح نہیں ہو سکا تو طلاق دے دی۔
دوسری طرف زمانے جاہلیت میں یہ بات چلی آ رہی تھی کہ بیپاری بیٹے کی جو بیوی کو سگی بہو کی طرح تصور کیا جاتا تھا، تو اسی وجہ سے جو تھا حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کرنے سے جھجک بھی محسوس کر رہے تھے کہ لوگ تانا دیں گے کہ بہو سے نکاح کر لیا. تو ان آیات کے ذریعے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے. جیسے کہ اس رکوع کے آخر میں فرمایا نا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہاں پر یہ بات بتا دی کہ ختم نبوت جو ہے ختم ہو چکی ہے، اور یہ فارغ سے متعلق پہلے رکوع میں بھی یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ آدمی جو ہے ایسی اولاد کا سگا باپ نہیں بن سکتا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حضرت زید کے سگے باپ نہیں تھے، ان کی بھی جب ان کو طلاق ہو گئی تو اس سے جو ہے اللہ کے حکم سے حضرت زینب کا جو ہے آپ سے نکاح ہو گیا، اور ایک جاہلانہ جو رسم تھی اس کو توڑ دیا گیا. اور اسلام یہ بتا رہا ہے کہ اب جو ہے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، خاتم النبیین کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جس کے ذریعے اس قسم کو مٹایا جاتا. تو یہ تمام واقعات تھے اس رکوع کے ذیل میں، اور ان رسومات کا مکمل کرنا تھا جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ آیات اور یہ واقعات بیان فرمائے. اس کے ساتھ ہی آگے چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے فرمایا جا رہا ہے مومنین سے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. تو اس رکوع میں سب سے پہلے تو مسلمانوں کو ذکر الہی اور صبح شام تسبیح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دینے اور بدکار کرنے والوں کو برا انجام سے ڈرانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور قیامت میں وہ لوگوں پر گواہ ہوں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شان ہے. اور اس کے بعد ہی جو ہے طلاق کے متعلق ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر رخصتی سے قبل طلاق ہو جائے اور کوئی شخص خلوت سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو عورت پر عدت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور پھر نکاح وغیرہ سے متعلق چند خصوصیات جو ہے بیان کی گئی ہے. اچھا، یہ رخصتی سے قبل طلاق والے مسئلے پر ہم نے پہلی بھی نشست میں بات کی تھی، اور باقاعدہ آپ کو کسی اسٹوڈنٹ کا سوال تھا تو ہم نے وہاں پر آپ کو سوال کا جواب بھی دیا تھا. مزید اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے اس جواب کو دیکھ لیجیے گا. اور اس کے متعلق ہم نے آپ سے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ طلاق وغیرہ کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کا تعلق فقہ سے ہوتا ہے. اس کے لیے کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو مستند علماء اکرام سے ہی رجوع کرنا چاہیے، اپنی سوچ بچار سے جو ہے معاملات قطعی طور پہ نہیں کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ہی نکاح وغیرہ سے متعلق چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں. مثلاً کوئی مومن عورت بغیر مہر کے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دے دے تو آپ کے لیے مباح ہے، لیکن امت کے لیے نکاح بغیر مہر کے ناجائز ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید نکاح سے روکا گیا، اور اس بات کی وضاحت کی کہ کسی بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسرا نکاح نہ کیا جائے. پہلے تو یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت تھی، پھر کہ آپ کی 11 ازواج تھی. اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو ازواج مطہرات کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے انہیں اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو دنیا کی مال و دولت کو اختیار کریں، اور چاہیں تو تقوی اختیار کرتے ہوئے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہیں جو ہے چیزوں کے اوپر گزارا کریں. تو یہاں یہ بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے جو معاشرتی خصوصی احکامات ہیں اس سے یہ امت کو سبق ملتا ہے. اس کے ساتھ ہی 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 7ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے. یہاں پر بھی جو ہے آداب معاشرت سے متعلق بتایا جا رہا ہے. آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں. تو یہاں پر مسلمانوں کو ایسی باتوں سے روکا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زحمت یا تکلیف ہو. مثلاً کھانے پینے پر بلائے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے شوق سے دیر تک نہ بیٹھے رہیں، کیونکہ اس میں آپ کے آرام کی جو ہے خلل ہوتا ہے.
اور آپ کی ضرورت کے اعتبار سے جو ہے یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ یہ واقعی اس طریقے کا تھا کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا تو اس وقت جو ہے ولیمے کی دعوت کے موقع پر کچھ صحابہ جو ہے وقت سے پہلے ہی آ گئے اور آگے بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے، تو آپ باہر اٹھ کے چلے گئے، لیکن جب واپس آئے تو جب بھی وہ بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے، تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار دیکھے تو پھر وہاں سے چلے گئے۔ تو اس کے متعلق یہ جو ہے آداب معاشرت بتائے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اس رکوع کے اندر پردے کے واضح طور پہ احکامات بھی ملتے ہیں۔ پہلے تو پردے کے احکامات تھے، اور یہاں پر جو ہے پردے کے احکامات اس طور پر ہے کہ چہرے کے پردے کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے کی آیات میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کسی بھی زوجہ مطہرہ سے نکاح کرنا مسلمانوں کے لیے قطعی طور پر حرام ہے۔ پھر ازواج مطہرات کو پردے کی پابندی کا حکم دیا کہ باپوں، بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں وغیرہ کے جو ذی محرم کے سوا کسی کے سامنے نہیں آئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی جو ہے ہدایت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ بات آتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ آئے تو آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار دیکھے، تو فرمایا ان سے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے خوشخبری دی ہے کہ جو مومن میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ رب العزت اس کے اوپر 10 مرتبہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہاں پر درود شریف کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس رکوع کے اندر گستاخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی لعنت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے متعدد مرتبہ پڑھا کہ جو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یا ان کے اگینسٹ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 8ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، پہلے تو مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، اور اب یہاں پر چہرے کے پردے کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ آیات اس طریقے سے ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو جلاب کہتے ہیں اس طرح کی کوئی آڑ یا پردے کو جو چہرے کے اوپر آڑ کے طور پر ڈالی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور سرکشی کرنے والوں کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اوندھے منہ گرائے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی۔ پھر ایسے لوگ یہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تھا، ہم نے تو ان کی اتباع کی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا، ہمیں گمراہ کر دیا، اب انہیں جو ہے دگنا عذاب دیا جائے۔ تو یہ تھا ان کی دنیا دار قائدین پیروکاروں کا ان کے ساتھ برا انجام، اور یہ سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی، تو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا قیامت کا تو صرف اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اس صورت کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اور رکوع کے اندر آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ یہاں بھی مومنین کے ساتھ خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ تو یہاں پر اس رکوع میں مسلمانوں کو ایسی باتوں سے روکا گیا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر مسلمانوں کو سیدھی اور حق بات کہنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور پھر ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد امانت الہی یعنی کہ خلافت کا تذکرہ ہے جسے انسان نے اٹھانے کی ذمہ داری لی، جس کا بوجھ اٹھانے کے لیے زمین اور آسمان بھی پہاڑ جو ہے تھر تھرا گئے تھے، جس کا ذکر جو ہے قرآن کریم کس طرح آیت میں آتا ہے کہ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ تو یہاں پر یہ بات ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ زبان کی حفاظت سے انسانوں کو سعادتیں حاصل ہوتی ہیں، کہ زبان سے تکلیف دینا زیادہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے کہا ہوا جو جملہ ہوتا ہے وہ انسان کو دیر کا یاد رہتا ہے، جبکہ ہاتھ سے دی ہوئی تکلیف کو روک کے بھی انسان ایک وقت کے ساتھ بھول جاتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی اس کے بارے میں بھی متعدد حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، اور اس کے بارے میں کسی مسلمان کو زبان سے ایذا مت دو۔ بد اخلاقی کے زمرے کے اندر بھی جتنے بھی جملے آتے ہیں وہ زبان سے ہی ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم نے یہ بات دیکھی
کہ مسلمانوں پر جو ذمہ داری ہے خلافت کی، تو انسان کو اس کا جو ایک عظیم مقام ہے اس کی یاد دکھانی کروائی جا رہی ہے کہ تم کس مقصد کے لیے تمہیں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے اور تم کس طرز میں چل رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ پوری ہمارے لیے صورت ایک ہدایت، ایک مشعل راہ ہے زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اصول و ضوابط ہیں۔ خاص طور پہ خواتین سے متعلق یہاں معاشرتی اعتبار سے مدلل انداز میں احکامات ہیں کہ انہیں اپنے گھروں میں کس طرح رہنا چاہیے، باہر نکلنے وقت ان کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے خواتین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو رسمیں کچھ ساختہ بنائی ہوئی ہیں، کیونکہ خاندان کا نظام جو ہے خواتین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو ان رسومات کی اور جو معاشرے کے اندر جیسے کہ طلاق یا رخصتی سے قبل کی جو طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے، اس میں ایک جو اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بیوہ سے نکاح کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے، اور اکثر معاملات دیکھا جائے تو یہ خواتین ہی کی طرف سے زیادہ اٹھتے ہیں کہ وہ اس برائی کو بہت زیادہ بیان کرتی ہیں۔ تو یہاں ہمارے لیے یہ چیز سیکھنے والی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے بھی احکامات ہم نے اس میں پڑھے، اللہ اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ سبا شروع ہو رہی ہے۔ اس کا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ دوسرے رکوع کی آیات میں لقد کان لسبأ فی مساکنہم آیت سے یہ ماخوذ ہے، اور قوم سبا کے لیے اس جگہ سکونت کی نشانی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ زمانۂ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ مکی دور کے درمیان میں تقریباً نازل ہوئی ہے سورہ لقمان کے بعد۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں خدا قیامت اور خدائی فیصلوں کے اٹل ہونے کو مختلف انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ تو پہلے یہ بتایا کہ انسان جو ہے بلا مقصد نہیں پیدا کیا گیا بلکہ اعمال کا جواب دار ہے، تو وہ جواب دہی قیامت میں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے مضامین میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عالم الغیب کے علم سے بھاگ کر کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا جس کے بدلہ اس کے سامنے نہیں آئے۔ نیز یہاں پر قوموں کے عروج اور زوال کے جو مادی اسباب ہیں اور طاقت کی فیصلہ کن کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اخلاقی بلندیاں عروج کی ضامن ہوتی ہیں۔ مادی وسائل جو ہے وہ صرف عروج کی علت نہیں ہے، بلکہ اس کے ثبوت کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت جو بنی اسرائیل کا ایک غلبہ تھا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے زوال کا ذکر ہے۔ اور قوم سبا کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر انعامات کیے، لیکن قوم نے کیا کیا کہ ناشکری کی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے وہ انعامات جو اللہ نے ان کو دیے تھے وہ سلب کرتے گئے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی بتایا کہ مومنوں کو بہرحال منکرین حق پر جو ہے فتح حاصل ہوتے رہے گی۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مخالفین حق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کی سرداری پر حق سے زد پڑتی ہے، وہ مخالفت کرتے ہیں اور دوسروں کو اکساتے ہیں، اور دوسرا بے سوچے سمجھے کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ پھر بتایا کہ کثرت مال اور دنیا کی جو آرزو ہے وہ قابل فخر چیزیں نہیں ہیں، یہ خدا سے غافل کر بنا دیتی ہے۔ گزشتہ قوموں کو یہ نعمتیں ملی تھی، اللہ نے بڑی سرداری کی، مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی اور شکر گزاری نہیں کی، تو یہ قریش ان کے مقابلے میں جیسے مال و دولت، دنیا کا ساز و سامان جو ہے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب ان کا یہ حال ہے تو پھر آخر میں جو لوگ اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں ان کا کیا شمار ہوگا۔ اور پھر آخری میں اس میں یہ مضمون بھی ہمیں ملتا ہے کہ حق آنے کے بعد جو ہے حق کا آنا جو ہے بے فائدہ نہیں ہے، یہ غالب آ کر رہے گا۔ اور ساتھ ہی یہاں پر اس کے مضامین میں منکرین کے جو شبہات ہیں ان کو جا بجا دور کیا گیا ہے۔ تو یہ پورا اس صورت کا ایک خاکہ و خلاصہ تھا آپ کے سامنے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کی پہلا رکوع شروع ہوتا ہے، آیات کے مبارکہ آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تو اس رکوع میں اللہ رب العزت کی جو اللہ رب العزت کے خالق، مالک اور عالم الغیب ہونے کا تذکرہ ہے، اور اس سے قیامت واقع ہونے کا بیان ہے۔ پھر منکرین قیامت کے خیالات کی تردید کی گئی اور انکار کرنے والوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ تو قیامت کا برپا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اعمال کا حساب کتاب، کیونکہ اللہ رب العزت کیا کسی کی نیکی اور کسی کی بدی جو ہے وہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا ان کا عمل کیسے برابر ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو آخرت پر انکار کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں، ان کے لیے دھمکی دی گئی ہے، انہیں متنبہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کمالات اور محاسن عطا فرمائے گئے تھے ان کا ذکر ہے۔
یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے لوہے پر ایسی کمال دیا تھا کہ جس سے جنگ کی زرع وغیرہ بنتی تھی کہ وہ ان کے ہاتھ میں بالکل موم کی طرح ہو جاتا تھا، جس شیپ میں چاہتے اس کو تبدیل کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات فرمائی گئی ہے، اور خاص ہی ساتھ میں حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ ضرور کی کڑی میں توازن رکھیں۔ اور یہاں پر یہ توازن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں، ہر سنت میں سلیقے اور توازن کا خیال رکھنا پسند ہے۔ تو لہٰذا یہ نقطہ ہمارے لیے ہر کام میں ایک سبق ہے کہ ہم اگر کوئی بھی کام شروع کریں تو اس کو سلیقے کے ساتھ مکمل کریں، اس کو احسن طریقے سے مکمل کریں، اور اس میں ایک میانہ روی کو انسان اختیار کرے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات ہم نے دیکھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑے معجزات عطا فرمائے، ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا، اور ایسا اللہ رب العزت نے ایک چشمے ان کی دسترس میں دیے تھے جس میں جو ہے تانبے کو سیال بنا دیتے تھے، مصنوعی چیزیں جو ہے بڑی آسانی سے بن جاتی تھیں، اور جنات کو جو ہے آپ کے ایک تابع کیا تھا جو آپ کے حکم کے مطابق جو ہے کام کرتی تھی۔ اس طرح سے بیت المقدس کی تعمیر پر جنات کو مقرر کیا تھا۔ جنات جو ہے نا طبی طور پر سرکش ہوتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نگرانی میں ان سے کام کرواتے تھے، اور اندیشہ یہ تھا کہ یہ جو کام جتنا بھی چل رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ کام جو ہے چھوڑ دیں گے۔ تو جب ان کی وفات کا وقت قریب آئے تو انہوں نے تدبیر اختیار کی، جنات کی نگاہوں کے سامنے ایک عصا کے سہارے اپنی عبادت گاہ میں کھڑے ہوئے، تو جو شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی، جنات انہیں دیکھتے، اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو جو ہے ایسا کہ سہارے قائم رکھا، اور جنات کی سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہے۔ تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے حکمت یہ بنائی کہ ایسا پر قیمت مسلط فرما دی، وہ ایسا کو کھانا شروع کر دیا، تو ایک وقت میں آپ کا جسم جو ہے گر پڑا۔ اس وقت جنات کو احساس ہوا کہ جس کو وہ عالم الغیب سمجھتے تھے وہ بات کتنی غلط تھی، عالم الغیب ہونے کا جو عقیدہ تھا ان کا اس بارے میں غلط تھا۔ یہاں پر یہ تمام واقعات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے قوم سبا کا ذکر ہے۔ قوم سبا جو ہے یہ یمن میں آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے تہذیب اور تمدن میں ان کو بڑی ممتاز حیثیت عطا فرمائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے بے شمار اپنی نعمتوں کا اور جو ہے فروانی کی تھی۔ لیکن نتیجے میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نافرمانی کی، ناشکری کی، اور اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے میں تنبیہ کی، لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو ایک زبردست سیلاب آیا اور ان کے تمام باغات اور کھیتوں کو بہا کر لے کے بدبودار درخت رہ گئے۔ اس کے ساتھ یہاں پر اس قوم کی تباہی کا ذکر ہے، اور آگے رکوع کے اندر جو تیسرا رکوع ہے یہاں پر آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے شرک کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ مشرکین جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے ہاتھ میں زمین آسمان کی ذرہ برابر کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ مشرکین کے درمیان اعلان کر دیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اکٹھا کر دے گا، پھر فیصلہ فرما دے گا کون مجرم ہے۔ تو یہ لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں، تو کہتے تھے اچھا اگر عذاب آنا ہے تو عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، اب تک عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جب عذاب اور کا وقت آئے گا تو واضح ہو جائے گا کون مجرم ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر قیامت کے ہلاکیوں کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کافروں کے سردار ان کے ماتحت قیامت میں جمع ہوں گے تو ماتحت سرداروں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو آج ہم مومن ہوتے، تم نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ادھر سردار جواب دیں گے واہ، کیا ہم نے تمہیں ہدایت اور سیدھی راہ سے زبردستی روکا تھا؟ جب تمہیں ہدایت آ گئی تھی تو تم اختیار کر سکتے تھے، دراصل ہم مجرم نہیں ہیں، تم مجرم ہو۔ تو وہ سردار جواب دیں گے شب و روز تمہاری فریب دہی نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم کفر کریں اور اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ اس تذکرے کے بعد جو ہے پھر ایک مرتبہ گزشتہ قوموں کے انکار کا یہاں پر ذکر ہے، ان کی انجام، ان کا تباہ کاریوں کا یہاں پر جو ہے مجمل طور پر ذکر ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی فرما دی کہ دولت کی جو فروانی ہے یا اولاد کی فروانی ہوتی ہے یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اللہ کے نافرمان ہیں تو ہمیں یہ دولت، یہ اولادیں، یہ سب کیسے ملا ہے، یہ کوئی اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے میں اسی بات کو لیتے ہوئے چلتے ہوئے آگے پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا۔ یہاں پر
جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب مال و دولت سے نہیں بلکہ نیکیوں سے یعنی کہ تقوی سے ملتا ہے۔ اور اس رکوع میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ قیامت میں دنیاوی ساز و سامان جو ہے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ایمان اور عمل صالح کے آگے کا کرنے کا بیان ہے۔ اور پھر ساتھ ہی شرک کی برائیوں کی مذمت کی گئی ہے اور مشرکوں کے اس وہم کی تردید کی گئی ہے کہ تمہارے یہ جو شرکا یہ ہے، یہ خدا سے تمہاری کوئی سفارش کے قطعی طور پہ کام نہیں آئیں گے، نہ ہی تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کے اوپر قادر ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ جو ہے یہ بھی شریک ہے، یہ بھی ہماری سفارش کرے گا، یا اللہ رزق تو دیتا ہے لیکن فلاں فلاں بھی رزق میں جو ہے اللہ کے معاون ہے، طرح طرح کے انہوں نے عقیدے بنائے ہوئے تھے۔ اور ساتھ ہی یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ منکرین کچھ باتیں کر کے تکذیب کر رہے ہیں، پہلے کی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کی اور اپنے رسول کی اللہ کی جو آیات تھیں جو آپ ان کے رسولوں کے ذریعے ان تک پہنچی ان کی تکذیب کی ہے۔ اور منکرین نے قرآن کو گزشتہ ان قوموں کا 10واں حصہ بھی دنیاوی مال و اسباب قطعی طور پہ نہیں بچا سکے گا، جب وہ تباہ کر دی گئی ہیں تو یہ کس شمار کے اندر ہے۔ تو یہاں پر شرک کرنے والوں کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے، ان کے عذاب کا ذکر ہے، اور آگے ہی ان باتوں کا جو ہے سلسلہ ہے۔ چھٹا رکوع ہے جو کہ سورت کا آخری رکوع ہے، فرمایا جا رہا ہے کفار اور مشرک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری باتوں کے ساتھ نعوذ باللہ دیوانہ بھی کہا کرتے تھے، اور اس رکوع میں ایسے احمقوں سے کہا گیا کہ ایک ایک دو دو کر کے آؤ اور آپس میں بیٹھ کر خود ہی فیصلہ کر لو کہ جو شخص ایسی اچھی اچھی باتیں بتائے، پچھلے لوگوں کے حالات تمہیں سمجھائے، ان کے ساتھ عبرت اور نصیحت دلائے، اور آئندہ آنے والے عذابوں سے تمہیں آگاہ کرے، تمہیں اس عذاب سے بچانے کے لیے سرتوڑ کوشش کرے، اور تمہارے مذاق اڑانے اور طرح طرح کی ایذا دینے کے باوجود اپنی تبلیغ اور نصیحت کو نہ چھوڑے، کیا یہ دیوانہ ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ سمجھانے والا ایک اسلوب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیے قرآن کریم میں جو اسلوب اختیار کیا کہ جہاں سختی پہ بھی بات کی، نرمی پہ بھی بات کی، یعنی کہ ہر انداز کو اختیار کرتے ہوئے ان قوم کو اللہ کی طرف لے کر آ رہے ہیں، نبی کے ذریعے ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، خود ان کی فہم پر جو ایک پردہ پڑ چکا ہے اس کو کھولا جا رہا ہے، لیکن یہ ان کی جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ نہیں تھا، گویا کہ ان کے دلوں کے اوپر پردہ پڑ گیا تھا۔ اور یہاں پر اس پھر کافروں کی جو ایک حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب حشر کے دن یہ لوگ سب بدحواس ہو کر پھریں گے تو کافر کہیں گے کہ اب ہم ایمان لائیں، مگر کیا ہوگا کہ اب ان کا ایمان لانا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر جہنم کے جو ہے عذاب کا ذکر ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ عذاب آنے کے بعد جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ فاتر شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ الفاتر کی ابتدائی آیات میں چونکہ سورت کا نام وجہ تسمیہ یہی ہے کہ آیت میں آئے کہ الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض، اسی کے نام سے ہے۔ فاتر کا معنی ہوتا ہے بنانے والا، اور اس سورت کو سورہ ملائکہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ملائکہ کا ذکر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورۃ الفرقان کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ مضامین کے اعتبار سے ہم سورۃ الفاتر کو دیکھیں تو سورت میں کائنات کے ساتھ انسان کے تعلق کی نوعیت سمجھاتے ہوئے بتایا گیا کہ انسان بلا مقصد پیدا نہیں کیا گیا، ورنہ ایسا ہے کہ اپنی سرگرمیوں کو بالکل آزاد ہے، اس سے کوئی بھی کسی چیز کی بات پرس نہیں ہوگی، بلکہ خلافت عرضی اور وہ عرض ہے جس کی خاطر انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس خلافت عرضی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی روحانی اخلاقی تربیت کا سامان فراہم کیے جائیں، جس طرح اس کی جسمانی پرورش اور تربیت کے لیے دنیا میں بے شمار جو ہے سامان پیدا کیا گیا ہے، اسی اخلاقی روحانی تربیت کے لیے نبوت رسالت کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا ہے، کتابیں نازل کی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں رسالت کی آخری کڑی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور قرآنی آسمانی کتابوں میں سے ہے۔ اس کے بعد جو ہے عقیل و بصیرت والے زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے بے شمار آثار سے توحید کا سبق حاصل کر سکتے ہیں، وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے دے رکھی ہیں، ان کی ناشکری کر کے کفر اور سرکشی انسان اپنا شیوا نہیں بنانا چاہیے۔ مزید یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کو یہ قرآن اور یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم نعمتیں ملی ہیں، پھر بھی انسان کیا ہے کہ اعراض اور سرکشی کرتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کی تنظیم ہوتی رہی ہے، اور اتمام حجت کے بعد بہر الحق غالب آ کر رہے گا۔
بعد یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اللہ نہ اٹھایا جائے تو پھر نتیجہ یہ خود ہی جو ہے ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورت کا پہلا رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت کی زمین اور آسمان میں پیدا کرنے اور فرشتوں کے بنانے کا تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کے دروازے کھولنا چاہے اس ارادے سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا، اور جس پر اپنی رحمت کے دروازے بند کرنا چاہے تو اس پر اپنی رحمت کے کوئی بھی دروازے نہیں کھول سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے تم کہاں بہہ رہے ہو کہ میری انعامات کے باوجود ناشکری کر رہے ہو۔ پھر آخر میں شیطان کی چال بازیوں میں سے اپنے آپ کو بچاتے رکھنے کا ایک سبق دیا گیا ہے، کیونکہ وہ انسان کا جو ہے دشمن ہے، اور دشمن سے انسان کو محتاط اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آخر میں ایمان اور عمل صالح کے سلے میں اللہ رب العزت نے جو مغفرت اور انعامات ملنے کی بشارت دی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کا جو فریب ہے، پہلے اللہ رب العزت نے اپنی تمام قدرتوں کو ذکر فرمایا، اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا، لیکن اس کا ایک مقصد بتایا کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین، اللہ کا شکر گزار بننا۔ لہٰذا یہ دنیا جو ہے یہ ایک فریب ہے، یعنی کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دیر پا یا ہمیشہ رہے گی، لہٰذا اس میں اتنے ہی رہو جتنا ایک مسافر اپنا وقت گزارتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ برے کاموں کو خوشنما سمجھنے سے حقیقت میں وہ بہتر اور خوشنما نہیں ہو جاتے۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی شفیق اور مہربان ہیں، لوگوں کی گمراہیوں پر آپ کو اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ آپ کہیں اپنی جان ہی نہ دے دیں۔ جس طرح پہلے رکوع میں بھی، پہلی صورتوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ اس بات پر پریشان ہوتے تھے، اور قرآن کریم تسلی دیتا ہے، اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کیا ان مشرکوں کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا تو ان کا کام ہے۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مزید چند قدرتوں کو اپنا دوبارہ ذکر فرمایا، اور یہاں پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین کے جو بھڑے ہوئے شرکا ہیں ان کی بے بسی کا حال بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب انسان دنیا میں اپنی حیثیت پہچاننے اور توحید پر یقین کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ ان باطل معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے تیسرا رکوع سورت کا شروع ہو رہا ہے، اور تیسرے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یہاں پر اس رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ سارے عالم کا خدا، سارا عالم جو ہے اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو لوگوں کی ناشکری پر ان کو دنیا میں ہی نیست و نابود کر دے، اور ان کی جگہ جو ہے دوسری مخلوق کو لے کر آ جائے، دوسری مخلوق لائے جو ان کی شکر گزار بھی ہو، نافرمانی نہیں کرے، مگر وہ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے، رحیم ہے، اس لیے بار بار سلیقے سے ان کو تنبیہ فرما رہا ہے، عذاب سے ڈرا رہا ہے، اور لوگوں میں جو پہلے جو سرکش قومیں گزری ہیں بطور عبرت ان کو بیان فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان کی نافرمانی سے بچیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ عیسائیوں کا ایک جو غلط عقیدہ تھا، کفار کی ترغیب کی خاطر یہ بتایا گیا کہ گناہوں کا بوجھ وہی اٹھائے گا جس نے گناہ کیا ہے، اپنا بوجھ اٹھانے کے کوئی بھی کسی کو بلائے گا تو اس پہ وہ ذرہ برابر بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اگرچہ اس کا قریب ترین کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ بعض جو ہے مشرکین کے کہتے تھے کہ تم اس بات سے گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے مددگار بھی ہوں گے، اور تم پہ اگر کوئی عذاب ہوگا تو اس میں بھی ہم تمہارے ساتھ جو ہے ہم مقابلہ کریں گے۔ اس طرح کی باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہاں پر یہ بات بھی فرما دی گئی، سمجھا دی گئی ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ روشنی و تاریخی بنائی جو ہے برابر نہیں ہو سکتی، تو پھر ایمان جو ایک نور ہے اور کفر جو ایک تاریخ ہے، مومن جو بینا ہے اور جو یعنی کہ دیکھ رہا ہے، اور منکر جو نابینا ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟
اس کے ساتھ ہی آگے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور چوتھے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کی رنگین قدرتیں ہیں، کرشمے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جتنی بھی یہ قدرتیں ہیں ان کو تم دیکھو، اس میں غور و فکر کرو، اس ابرات کو دیکھو۔ خدا کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے انعامات فرمائے ہیں، اور ان کی مثال جو ہے اسی تجارت کی ہے جس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان یا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ میں اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ جنت میں ان کے لباس اور ان کے ملنے والی نعمتوں کا بیان ہے۔ اس کے برخلاف جو ہے دوسریوں کا بیان ہے کہ ان کو کیسی کیسی جو ہے سزائیں ملیں گی، وہاں چیخ رہے ہوں گے، پکار رہے ہوں گے، لیکن ان کی چیخ پکار کوئی بھی سننے والا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس صورت کا آخری رکوع ہے، اور آخری رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہیں۔ یہاں پر تمام بات کو سمیٹتے ہوئے بتا دیے کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ تو اس رکوع میں دنیا میں انسان کا جو منصب خلافت عرضی کی یاد دہانی ہے، اس کی یاد دہانی کروائی گئی، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے، لہٰذا جیسا عمل کرو گے، جیسی نیت کرو گے، اس کے مطابق ہی پورا پورا انصاف ہوگا۔ اگر انسان اپنے منصب کو بھول کر کفر اختیار کرے گا تو اس کے وبال سے قطعی طور پر نہیں بچ سکتا۔ اور پھر یہاں پر کفار و مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نزول قرآن سے پہلے تو دعائیں مانگا کرتے تھے، خدایا پہلے کتاب کی طرح ہم پر بھی کتاب اپنے جو ہے بھیج دے اپنے کسی رسول کے ذریعے۔ چنانچہ جب نبی آ گئی، کتاب آ گئی، تو بجائے اپنے وعدے کے مطابق جو ہے راہ ہدایت کو اختیار کرنے میں سب سے آگے ہوتے، تو تکبر کرنے لگے اور رسول و کتاب کے خلاف جو ہے مخالفت کرنے لگے۔ اور پھر یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس سرکشی کا وہی انجام ہوگا جو ان سے پہلے قوموں کا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر خدا لوگوں کے جرموں پر فوراً گرفت کر لیتا تو آج وہ زمین پر ایک بھی متنفس نہ بچتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی بھی چیز بے بس نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا رحمت کا معاملہ ہے کہ اس نے انسانوں کو مہلت دی ہوئی ہے اور مہلت کا معاملہ فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ بات دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے اور مسلسل زیادتیاں کرتا رہتا ہے، تو اس پہ انسان یہ شکوہ کرتا ہے کہ ہم تو بہت نیک ہیں اور ہم کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت نے تو پھر بھی اس کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کیا ہوا ہے، اس کو بڑی فرمانی دی ہے، جبکہ یہ شخص فلاں فلاں برائیوں میں مبتلا بھی ہے، ایزا دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں کرتا۔ تو یہ بات ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کسی کی بھی مہلت کو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے اللہ کی رضا کی علامت ہے، یہ اللہ اس سے راضی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو مہلت دی ہو، ایک ڈھیل دی ہو۔ تو لہٰذا انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں میں کسی ایسے عمل میں تو مبتلا نہیں ہوں جو اللہ نے بس مجھے ایک مہلت دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے، جو کسی بھی وقت اللہ کی رسی جو ہے کھینچ سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے اعمال کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتے رہا کریں، اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں، اور اللہ سے دعا کرتے رہا کریں کہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق فرما جو تیری رضا کا سبب ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یاسین قرآن کا دل جو ہے صورت کو کہا گیا، اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ وجہ تسمیہ یہی ہے کہ صورت کا ابتدا جو ہے یاسین سے ہوئی ہے، اور اس نام کو بطور علامت قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور زبان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو مکی دور کا درمیانہ زمانہ تھا۔ مضامین کے اعتبار سے دیکھیں تو اس صورت میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت صداقت پر قرآن کو بطور شہادت پیش کیا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان میں کون سی صفت ہونی چاہیے۔ پھر اصحاب قریہ گاؤں والا کا تذکرہ ہے، مومنین کے حق پر استقامت کے لیے ایک سبق دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے چند انعامات کا ذکر ہے تاکہ شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، انسان ایک بصیرت سے کام لے تو اس کو حق جو ہے حاصل ہوگا۔ اس میں یہاں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح مردے کو جو ہے ایک مردہ زمین کو بھی جو ہے بارش سے زندہ کرتا ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مردہ دلوں کو زندہ کرے جو ہے زندہ کر دیں گی اگر وہ اس پہ ہدایت پر عمل کریں گے، اتباع رسول کریں گے، تو اس کے سینے میں جو انعامات ہے اس کا ذکر ہے، اور گردانی کرنے والوں کی سزا کا یہاں پر ذکر ہے، اور قیامت کی خطرناکیوں سے ڈرایا گیا ہے۔ یہاں پر یہ سورۃ الفاتر کے ساتھ ایک گہرا ربط رکھتی ہے، کیونکہ سورۃ الفاتر میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جسمانی ربوت کے سامان بھی فراہم کیے ہیں، اور نبوت کا سلسلہ جاری کر کے روحانی ربوت کے سامان بھی دیے گئے ہیں۔
اب اس صورت میں ربوت کے آخری اور مکمل اور ہمیشہ رہنے کے لیے جو سامان ہے اس کا بیان ہے، یعنی کہ رسالت محمدی اور قرآن کریم۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یاسین کی ابتدا ہوتی ہے، اور پہلے رکوع کی آیات آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اس رکوع کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہونے پر اور قیامت مستقیم پر قائم رہنے کے لیے جو ہے قرآن کریم کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی کہ قرآن کو اس بات پر بطور شہادت پیش کیا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کافروں کو ان کے برے اعمال کے برے نتائج سے خبردار کر دیں، کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے اور مومنوں کو مغفرت اور بڑے اجر کی جو ہے یہاں پر خوشخبری دی گئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ ہدایت کسے ملتی ہے؟ ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دعوت تو آ چکی ہے، پیغام واضح ہے، قرآن کریم سامنے ہے۔ اب اگر اس سے روگردانی کریں گے تو یہ اپنا ہی انجام برا کرنے والی بات ہے، اور ہدایت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی کرنا، قرآن کی واضح آیات کو جھٹلانا، تو یہاں پر اس بارے میں متنبہ کیا گیا ہے۔ آگے سورہ یاسین کا دوسرا رکوع ہے، اور یہ دوسرے رکوع کا سلسلہ انشاءاللہ کل کے پارے میں بھی ہمارے ساتھ جاری رہے گا۔ یہاں پر اس رکوع میں اصحاب قریہ گاؤں والوں کا واقعے کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ ماضی میں ایک بستی کے کافروں پر ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے 2 انبیاء علیہ السلام بھیجے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ایک تیسرے رسول کا اضافہ کر دیا، اور ان تینوں نے مل کر ایک جو ہے جماعت ہو گئے۔ اب ان 3 رسولوں نے اللہ کا جو پیغام تھا وہ پہنچانے لگے، مگر بستی والے نہ مانے اور ان کا مذاق اڑایا کہ تم بھی تو آدمی ہو، ہم بھی آدمی ہیں، پھر وہ کون سی عجیب بات ہے کہ تم پیغمبر بنا دیے گئے۔ تو انہوں نے فرمایا خدا اس کا شاہد ہے کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں، لیکن بستی والے ایمان نہیں لائے، بلکہ الٹا ان رسولوں کو مار ڈالنے کے لیے دھمکی دیتے رہے۔ تو بستی کے آخری کنارے پر ایک نیک مرد بیٹھا تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ بستی والے خدا کے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، وہ طرح طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو وہ عزت کے ساتھ وہاں پر آ پہنچا جہاں یہ گفتگو جاری تھی، اور کہنے لگا کہ ایک قوم، خدا کے رسولوں کی اتباع کرو اور ان مقدس لوگوں کی پیروی سے منہ نہ موڑو جو اس خدمت خلق کے لیے تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے۔ تو یہاں پر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس آدمی کا نام جو ہے حبیب نجار بتایا جاتا ہے، جو پیشی کے لحاظ سے بڑھئی تھا، اور ان رسولوں کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والا ایمان جو ہے وہ لے کر آ گیا تھا، اور شہر کی کسی ایک کونے میں یعنی تنہا جگہ پر عبادت کرنے لگا تھا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ قوم جو ہے رسولوں کو تکلیف پہنچانے کے درپر ہو گئی ہے، تو آپ وہاں پر پہنچے اور اپنی قوم کو سمجھانے لگے۔ تو قوم ان کی جو ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی باتوں کو قوم نہیں مانا، بلکہ اس مومن کو جو ہے انہوں نے بہت زیادہ تکلیف پہنچائی۔ تو یہاں پر ان تمام واقعات کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ اس صورت کی مزید مضمون کو ہم کل کے پارے کے اندر جو ہے مزید جاری و ساری رکھیں گے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ ہر دور کے اندر جتنے بھی ابھی ہم واقعات پڑھ رہے ہیں، اللہ کا پیغام گیا، اللہ کی کتابوں کے ذریعے گیا، اللہ کے رسولوں کے ذریعے گیا۔ اللہ نے اپنی کتابیں بھیجی، اپنے رسولوں کو بھیجا کہ ان کو حق کی طرف لے کر آؤ، انہیں سمجھاتے، انہیں ڈراتے، انہیں خوشخبریاں سناتے کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے تو تمہارے لیے فلاں فلاں انعامات ہیں، لیکن اس کے بالمقابل اگر تم جھٹلاؤ گے تو تمہارے لیے عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو ہر دور کے اندر اللہ کی دعوت گئی۔ اب اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے جو لوگ تھے، ان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی قدرت کے اوپر، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر ایمان جو لے کر آتے ہیں وہ شعوری ایمان لے کر آتے ہیں۔ یعنی کہ شعور ہی ایمان، ہم نے جیسے کہ پڑھا کہ جب انسان اچھی سی چیزوں کو مشاہدہ کر لیتا ہے تو اس میں ایک یقین پختہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے ایمان کو اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اس کے ایمان میں شرک کی چیزوں کو ملاوٹ کر سکے یا اس کے ایمان کو خطرہ پہنچا سکے۔ لیکن دعوت جب انسان میں شعور آ جاتا ہے، قدرتوں کو وہ دیکھتا ہے، اس کا یقین ایک پختہ ہو جاتا ہے، تو وہ پھر ایک مرد مومن کی طرح سامنے آتا ہے، اور جب وہ اس کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے تو پھر وہ
کہیں بھی حق بات کہنے کے لیے بلا جھجک کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم اس مرد مومن کا بیان پڑھ رہے ہیں کہ اس نے حق کو دیکھا تھا، ایک شعوری طور پر یہ ایمان لے کر آیا تھا، اور جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ تکذیب کی جا رہی ہے اور حق کو جھٹلایا جا رہا ہے، تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ تعداد میں کتنے لوگ میرے مقابل تھے، تعداد میں کتنی طاقت میرے مقابل تھی، یا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا انجام خدا نخواستہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ پر یقین تھا، اللہ کی دعوت پر یقین تھا، اللہ کے رسولوں پر یقین تھا. تو یہ وہ یقین ہوتا ہے جو ایمان کا ایک شعوری ایمان سے انسان کو حاصل ہوتا ہے. لہٰذا یہاں پر جو بار بار اللہ رب العزت کی قدرتوں کا بیان ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بات ہے کہ ہمیں گاہے بگاہے خود ان قدرتوں کو دیکھنا چاہیے. جیسے کہ ہم شام میں اپنے گھروں کے اوپر دیکھتے ہیں، آسمان نظر آتا ہے، رات میں دیکھتے ہیں ایک رات کا ایک منظر نظر آتا ہے، تو ان میں تدبر کرنا چاہیے کہ یہ آسمان کیسے بنایا، یہ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ہم انسان اللہ نے جیسے اشرف المخلوقات ہونے کے لیے بار بار اشرف المخلوقات ہے، عام مخلوقات سے ایک امتیاز نصیب فرمایا ہے، تو ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہی بات خاص ایک خاص حلقے میں اگر خواتین کے متعلق کہی جائے تو خواتین بھی دیکھا کریں کہ بحیثیت خواتین میری کیا ذمہ داریاں ہیں، میرا کیا کردار ہے. بحیثیت جب میں اپنا گھر سنبھال رہی ہوں، میں ایک بیوی ہوں، یا میں ایک داعیہ کا جب کردار ادا کر رہی ہوں، یا میں ماں کا ایک کردار ادا کر رہی ہوں، تو میری ذمہ داریاں کیا ہے، میرا دین مجھے کیا حکم دیتا ہے. تو یہ تمام تعلیمات ہیں، کیونکہ قرآن دستور العمل ہے، تو قرآن کریم میں ہر چیز کی ہدایت ہے. بس اس میں دیر اس بات یہ ہے کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا رکھا ہے، ہمارے لیے کیا احکامات ہیں، ہم نے کس روش پہ چل کے اپنے راستے کو اختیار کرنا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنا جو بھی کچھ پڑھا، اللہ اس پر ہمیں حقیقی طور پر تدبر کرنے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے، صرف سننے والا نہ بنائے بلکہ سن کر عمل کرنے والا اور اس پیغام کو آگے پہنچانے والا بنائے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا سیشن مکمل ہوتا ہے، اور یہاں اگر آپ سامعین کے کوئی سوال و جواب ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی عزیز سامعات، اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ابھی ہمارے پاس چند سیکنڈ ہیں، ہم آپ کا سوال لے سکتے ہیں. مزید اگر درس کے حوالے سے آپ لوگ کا کوئی سوال یا کوئی فیڈ بیک وغیرہ ہے تو آپ وہ ضرور بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے پھر عزیزات، آپ لوگ کے لیے 1 گھنٹے کے لیے اوپن کر دیا جائے گا. آپ اپنے سوالات ہمیں وہاں بھیج سکتی ہیں انشاءاللہ. اگلے لیکچر سے پہلے کل انشاءاللہ 23 پارے کا خلاصہ ہوگا. اپنی حاضری کو مکمل یقینی طور پہ بنائیے، اور اپنے ساتھ جو آپ کے دوسرے گھر والے ہیں ان کو بھی آپ اپنے ساتھ شامل کیا کریں، کیونکہ صرف ہم نے خود نیکی پر نہیں آنا بلکہ اپنے ساتھ امت کو بھی ایمان اور اعمال پر لے کر آنا ہے. تو یہ بحیثیت ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم خود بھی قرآن سنیں، قرآن سیکھیں اور اپنے گھروں میں بھی اس بات کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے یہاں پڑھنا پڑھانا، بیٹھنا بٹھانا، سننا سنانا قبول فرمائے. جتنے بھی لوگ اس درس میں ہمارے معاون ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں اور یہ دروس ہم آپ تک بلا تاخیر پہنچا رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے لیے بہترین اس کا اجر عطا فرمائے، اور تعمر ان کا یہ ثواب اللہ رب العزت لکھ دے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.
اللهم إنا أسألك حسن الخاتمة. اللهم إني أسألك توبة نصوح قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.